أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تند خو ہیں اور بڑے زبردست ہیں، جو اللہ کے حکم کی، جو اس کو حکم کرتے ہیں اللہ ان کو اس کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم کیا جاتا ہے اس کو پورے طور پر بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، تم بہانے نہ بناؤ آج کے دن، جو تم عمل کرتے تھے اس کا تمہیں ضرور آج بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے سورہ تحریم کی، اور سبق تو آج کا ہمارا بالکل مختصر ہے، لیکن بہت ہی جو ہے قابل غور ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ انتہائی توجہ سے ہم سماعت کریں گے تاکہ جو ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ یعنی آگ جسے بھڑکائی جاتی ہے نا، وہ جیسے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کسی راستے پہ جا رہے تھے نا، راستے میں دیکھا کچھ بچے جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں اخروٹوں سے۔ ہمارے یہاں گولیاں کھیلتے ہیں، دوسری چیزیں کھیلتے ہیں نا، اخروٹ سے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ بہلول نے پوچھا کہ ایک بچہ کھڑا ہوا جو ہے نا وہ رو رہا پاس، اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ وہ کہنے لگا میں اس وجہ سے رو رہا، تمہارے پاس اخروٹ نہیں ہے کھیلنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، یہ سارے کھیل کود میں لگے ہو۔ تو وہ بہلول کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا آخرت؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ میری ماں چولہے میں نے پہلے چھوٹی چھوٹی چپٹیاں رکھتی ہے جن سے آگ کو دہکاتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں قیامت کے دن جو آگ، جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے، پہلے ہم چھوٹوں کو ہی نہ کہیں ڈال دیا جائے آگ کو بھڑکانے کی۔ مطلب کیسا فکر تھا یہ، وہی آیت جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں، ان سے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ علیہ ملائکۃ، پھر ان پر ایسے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، فرشتوں کی دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں قرآن پاک میں۔ ان فرشتوں کا نام بھی ذکر کیا گیا، سنۃ الزبانیہ، زبانیہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو آگ جلانے والے ہوں گے، بھڑکانے والے ہوں گے۔ اور ان فرشتوں کی صفات یہاں پر اور ذکر کیا، غلاظ ایک تو تند خو ہوں گے، یعنی ان کو کسی کے اوپر ترس نہیں آئے گا، ترس نہیں کھائیں گے کسی کے اوپر، اور شداد بڑے سخت ہوں، بالکل نرمی ان کے قریب سے نہیں گزری ہوگی، اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ ان کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ پورے طور پر بجا لاتے ہیں۔ اب یہ جو زبانیہ فرشتے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں سے تمہیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے تم خود بھی روکو، ان کو بھی روکو۔ جن چیزوں کا کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا خود بھی کرو، ان کو بھی کرنے کا حکم دو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، گھر والوں، اس لیے بھائی اس کے اندر سب شامل ہیں، یہاں تک کہ باندی اور غلام بھی شامل ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ملازم رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کو بھی نیکی کی تلقین کی جائے، برائی سے منع کیا جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو کہتا ہے نا کہ تمہاری زکوٰۃ، تمہاری نماز، تمہارے یتیم، تمہارے مسکین، یہ الفاظ اس کے لکھے جاتے ہیں اللہ پاک کے، اور ان الفاظ کی بدولت ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو اور اس کے اہل و عیال کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔
تمہاری نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارے یتیم مسکین کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی فکر کرو، روزہ حج زکوٰۃ کی فکر کرو، مسکین یتیم کا خیال رکھو، یہ مطلب ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت فکر مندی کی بات ہے۔ ہم گھر میں نا بچے پہ پریشر ڈالتے ہیں، خود بھی بچوں پر، بیوی پر ادھر ادھر سے کہلواتے ہیں اور مجبور کر دیتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنے پر کہ ہماری خواہش پوری کرے ہو۔ بچے کا شوق نہیں ہے کام کرنے کا، وہ کہتا ہے میں نے بزنس مین کرنا ہے مثال کے طور پہ، ہم کہتے ہیں نہیں تم ملازم بنو، CSS کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ اب وہ نہیں مانتا تو ہم اسے مجبور کر دیتے ہیں، اس کے دوستوں سے کہلواتے ہیں، اس کے ماموں سے، جس کے ساتھ رشتے داروں میں اس کی زیادہ دوستی ہوتی ہے، کیا کہہ کے اسے مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن صرف ایک نماز ہے، ایک دین ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، کوئی بات نہیں سمجھ جائے گا، بس اس کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے نزدیک ابھی وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو انتہائی فکر مندی کی بات ہے بھائی، ضرور جب صبح اٹھ کے آئیں، جب یہاں سے جائیں ضرور نماز کا کہیں، کسی کو برا لگتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، ضرور نماز کا کہیں۔ یقین مانے کہ یہ ہم کو پھنسوائیں گے قیامت کے دن، مروائیں گے اگر ہم ان کو نہیں کہیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جن بیوی بچوں کے لیے ہم دن رات مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں نا، قیامت میں قرآن پاک کو 2 جگہ یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ بھاگ جائیں گے قیامت کے دن سارے کے ساتھ، ایک بھی نہیں پوچھے گا، بیوی پاس کھڑی ہوگی نہیں پہچانے گی، بیٹا پاس کھڑا ہوگا نہیں پہچانے گا۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کو نیکی کا حکم نہ کریں، ضرور حکم کریں، ضرور برائی سے منع کریں، ضرور انہیں روکیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں ارشاد ہے، فرمایا کہ گھر میں کوڑا لٹکائے رکھو، کوڑا لٹکائے رکھو، یعنی سختی کا معاملہ پہ سختی سے پیش آؤ۔ ہمارے ہاں تو اس کو برا سمجھا جاتا، مارنا، سخت بولنا، ہمارے بچے کو جو ڈانٹتے ہم اس کی بھی خیر نہیں ہوتی، ہم اس کی بھی پوری خبر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم و شفیق کون ہو سکتا ہے امت کے لیے؟ آپ فرما رہے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھو، اس سے تمہارے گھر کا ماحول ٹھیک رہے۔ ہم صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچہ کہیں نافرمان نہ ہو جائے، بچہ آگے سے بول نہ پڑے، بچے بولتے بھی ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا نے، ان چیزوں نے دکھا کے جو بدتمیز کر دیا بچوں، آگے سے بولتے بھی ہیں، آپ کو زیادہ پتہ، اچھا پڑھ لیں گے، پھر بیوی بھی کہتی ہے کہ چھوڑو یہ بچہ ہے، چلو ہم بیوی کی بھی مان لیتے ہیں، چلو خیر۔ اس لیے بھائی یہ قرآن کا حکم ہے، پہلے اپنی جان کی فکر کریں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ دوسری آیت کافروں کے بارے میں، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج کے دن بہانے نہ بناؤ، عذر معذرت نہ کرو آج کے دن۔ کافر بڑے بہانے بنانے لگیں گے، اس وجہ سے ایسا ہوا، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ہر انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا، ضمیر انسان کو جو جوڑ کے بتاتا ہے، اور جو عقل رکھی ہے، عقل یہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن پاک میں یا اولی الالباب کے الفاظ، کہ اپنی اس عقل سے اللہ کو سمجھو۔ پھر اس نے انتہائی کرم فرمایا کہ رسول بھیج دیا، پھر کرم فرمایا کہ کتاب بھیج دی، اتنا واضح کر دیا، پھر بھی نہیں مانا تم نے، اب وہ عذر معذرت نہیں چلے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو نا اس کی سزا تو ضرور ملے گی، بچ نہیں سکتے اس سے۔ تو یہ بھائی انتہائی فکر مندی کی ہے جو ہے نا وہ مضمون ہے یہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔